نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گی، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہی ہوں گی۔ تو میری بہت ساری بھائی بہنوں کے کمنٹ آ رہے ہیں کہ آپ ہی بچت نہیں ہوتی، آپ ہی پیسہ بچانا چاہتے ہیں پر بچتا نہیں۔ کچھ بہنیں کہتی ہیں کہ آپ ہی ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ مشورے دیں، کچھ ایسے آئیڈیا دیں، ہمیں موٹیویٹ کریں کہ ہم کام کاج کریں۔ تو میں اپنی پیاری پیاری بہنوں کے سارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے آج آ گئی ہوں۔ بہت سے دنوں سے میں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ آپ کو ایک زبردست سے آئیڈیاز دوں گی، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑی موٹیویشن بھی۔ دیکھیے میری پیاری بہنوں، پہلی بات کرتے ہیں کام کاج پر۔ کام کاج زندگی میں بہت اہم ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ آج کے دور میں جو ہے نا محنت کرنا دونوں پر ہی جو ہے نا سمجھ لیں فرض ہو گیا ہے، کیونکہ اگر صرف ایک مرد کی کمائی سے جو ہے نا وہ نیڈس کیا یعنی آپ کی خواہشات کیا ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی، کیونکہ اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ صرف گھر کا راشن نہیں ہوتا بلکہ بل، بچوں کی فیسیں، بچوں کے اخراجات، اور مہینے میں جو دودھ آ رہا ہے، دہی آ رہا ہے، بریڈ آ رہے ہیں، انڈے آ رہے ہیں، اور جو اوپر کا خرچہ ہو رہا ہے سبزی دالیاں مرغیوں میں، وہ سب نہیں نکل پاتا۔ تو وہ جو میری پیاری بہنیں ہیں پریشان ہیں، انہیں میں آج پہلے تو یہ موٹیویٹ کروں گی کہ دیکھو میری پیاری بہنوں، جب تک آپ قدم نہیں اٹھاؤ گی، جب تک آپ فیصلہ نہیں کرو گی نا، آپ اپنے آپ کو نہیں بدل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ول پاور دی ہوئی ہوتی ہے۔ ول پاور کا مطلب خود کچھ کرنے کی طاقت جو اللہ نے دی ہوئی ہے۔ دیکھیں آپ سے کوئی بھی کچھ بھی کر لینا کام نہیں کروا سکتا، یہاں تک کہ آپ خود جو ہے نا محنت نہ کریں۔ پہلے آپ ارادہ کریں کہ مجھے اپنے حالات بدلنے ہیں، اس کے بعد آپ اپنی فیلڈ جو ہے نا چوائس کریں۔ کون سی فیلڈ آپ چوائس کریں گی؟ کون سی فیلڈ میں جو آپ کھانا بنانا اچھا جانتی ہیں، آپ بیکنگ کرنی جانتی ہیں، آپ سلائی کرنی جانتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کوئی ایسی عورت ہے ہی نہیں جسے ہنر نہیں آتا۔ اللہ نے ہر عورت کو ہنر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگر کپڑے سلائی کرنے نہیں آتے یا ڈیزائننگ کرنی نہیں آتی تو کم از کم کھانا بنانا تو ہر عورت کو آتا ہے۔ ایک دفعہ نا میں نے کاروبار شروع کیا تھا، آپ کے ساتھ آج میں شیئر کرتی ہوں۔ میں نا کاروبار چھوٹا سا شروع کیا تھا، یعنی میں نا 600-700 روپے کی انویسٹمنٹ کرتی تھی اور 4 ٹی کیک میں بنا لیتی تھی بڑے بڑے، اور اس کو جو ہے نا میں جب بیکری والے کو دیتی تھی نا تو وزن کے حساب سے مجھ سے لیتا تھا۔ تو وہ جب مطلب وہ مجھے اس وقت پیسے نہیں دیتا تھا، وہ کہتا تھا جب بیکنگ کے میں آپ کو پیسے دوں گا، اور بلیو می اگر میں 600 خرچہ کرتی تھی نا تو میں 1200 روپے کماتی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں نا اس میں آدھا آدھا فائدہ تو ہے ہی ہے، چاہے وہ بیکنگ ہے کہ چاہے وہ پکا کے چیز بیچیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا کاروبار کرنا شروع کریں۔ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو آپ کو ایک تو ہمارے اندر کیا ہوتی ہے یہ جو آر ہے نا یہ ہمیں مار رہی ہوتی ہے کہ خاندان والے کیا کہیں گے، فلانا کیا کہے گا، ڈھمکانا کیا کہے گا۔ بھائی جب آپ کے بچے آپ پریشان ہوتی ہیں، آپ کے بچے بھوکے سوتے ہیں، تو کون سے جو ہے نا خاندان والے آ کے آپ کے اوپر سے پردہ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ آپ کون سی حالت میں ہو؟ آپ کا کوئی حال پوچھتا ہے؟ کوئی بھی آج کل حال نہیں پوچھتا۔ میری ایک بہت پیاری بہن کا کمنٹ آیا انڈیا سے، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ بھی میرے شوہر کے اوپر فالج کا اٹیک ہوا، اور یقین کریں اس کے بعد سے ہمارے گھر میں جو رشتہ دار تھے انہوں نے آنا بھی چھوڑ دیا کہیں یہ ہم سے کچھ مانگ نہ لیں۔ ظاہر ہے مرد ہوتا ہے وہ کما رہا ہوتا ہے تو گھر چل رہا ہوتا ہے، جب مرد ہی بیچارہ مطلب فالج کا اٹیک ہو گیا تو گھر تو نہیں چل رہا۔ تو اب کہتی ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان دوسروں کی مطلب انسانیت دکھائے، ہیلپ کرے، ان کو اپنے ساتھ ایک جیسا چلائے۔ لیکن نہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی کو پریشان دیکھتے ہیں 2 قدم اور پیچھے ہو جاتے ہیں کہیں اس کی پریشانی میں ہم ملوث نہ ہو جائیں۔ یار دیکھیں جب آپ کسی کی پریشانی حل کریں گے نا تو اللہ پاک بھی آپ کے ساتھ ہوگا، وہ آپ کے پاس پریشانیاں آنے ہی نہیں دے گا۔ تو لیکن بس چلیں، ہر انسان کی اپنی مینٹیلٹی ہے، لیکن میں تو آپ کو پھر بھی یہی کہوں گی کہ دیکھیں اچھا سوچیں، اچھا بولیں، اچھا سنیں۔ اور دوسری چیز آپ کو کہوں گی نا میں، کہ بات ہو رہی تھی کام کی، کہ کام کے اوپر جو ہے نا آپ نے پھر فوکس کرنا ہے کہ اب میں کیا کر سکتی ہوں۔ اگر آپ سلائی کر سکتی ہیں تو آپ سلائی کرنی شروع کر دیں گھر میں، اور یقین کریں اگر آپ دن کے 2-3 جوڑے بھی سیتی ہیں تو 2000 روپے سلائی آپ کی کہیں بھی نہیں گئی۔ آج کل 600 سے 700-800 نارمل سوٹ کی چل رہی ہے سادے کے، اور اس کے بعد آپ ڈیزائننگ والے سیئیں گی تو ان کی الگ سلائیاں بنیں گی، لیسوں والے سیئیں گی تو اس کی الگ سلائیاں بنیں گی۔ سب سے خوبصورت ہنر یہ، اس کے بعد پکانے کا ہنر ہے۔ اور یہ جو ہے نا ہم گھر میں یا تھوڑے سے راشن میں سے کچھ بنا کے بیچ لینا اور ہم کما لیں تو یقین کریں ہماری لائن چل جائے گی۔ یہ صرف دیکھیے باتیں نہیں ہیں جو میں کر رہی ہوں، میں آپ کو پورا سمجھا رہی ہوں کہ اگر آپ کرنے والی بندی ہے نا تو پھر مشکل نہیں ہے، اور اگر آپ نے کرنا ہی نہیں ہے تو پھر الگ بات ہے۔ دیکھیں آپ کرنا چاہتے ہیں گھر میں سے آپ میکرونی کا ایک باؤل بنائیں، یا کوئی چپس فرائی کریں، یا کھٹے آلو بنائیں، یا آلو کی چاٹ بنائیں، یا کٹلیٹس بنائیں،
اپنے بچوں کو آپ دے سکتی ہیں کہ بیٹا جاؤ گلی یہ بیچ دو، آپ کوئی آر نہ کرے۔ وہی بات ہے نا کہ کوئی آپ کی مشکل حالات میں آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا تو آپ بھی کسی کی پرواہ کرنی چھوڑ دیں۔ دوسرا، بہت ساری بہنیں کہہ رہی ہیں کہ آپ بھی ہم یوٹیوب پر آنا چاہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہماری ہیلپ کر دیں۔ دیکھیے میری پیاری بہنوں، یوٹیوب پر کچھ بھی چیز آپ کو ایک دم سے نہیں ملتی۔ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ پچھلے پورے 1 سال سے میں یوٹیوب پر ہوں، 1 سال سے زیادہ ہو گیا مجھے یوٹیوب پر، میں محنت کر رہی ہوں۔ ہاں میری کمائی آ رہی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ وہ اپنا جب $100 پورے ہوں گے اور جب میرے طرف آئے گی تو وہی بات ہے کہ 1 سال پورا گزر گیا۔ اگر آپ انسٹنٹ حل چاہتی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی کمائی آئے تو آپ کو محنت انسٹنٹلی، یوٹیوب پر بھی آپ آ جائیں، شروع کر لیں کام، لیکن یوٹیوب پر آپ کو بہت محنت کرنے کے بعد 2 3 4 سال محنت کرنے کے بعد ہی کچھ حاصل ہوتا ہے، ورنہ ٹک ٹک سے تو آپ کا کام نہیں بننے والا۔ تو یہ جو مین چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جو ہاتھ پہ ہاتھ آپ کمائیں، مطلب آپ کچھ ایسا کوئی کپڑا لیں، ڈیزائن کر لیں، آپ جو ہے نا بازار جا کے جو دکاندار ہیں ان سے ڈیل کر لیں کہ آپ میرے سوٹ بکوا دیا کریں، وہ آپ کو بازار میں چیز، یقین کریں، کہتے ہیں نا بازار میں کچرا بھی رکھو نا وہ بکتا ہے، تو آپ لگا دیں، آپ اپنا ریٹ رکھ دیں، اس سے بولیں آپ جتنا مارجن رکھتے ہیں رکھ کے میرا یہ سوٹ بیچ دیا کریں۔ اس طریقے سے بھی آپ کاروبار کر سکتی ہیں۔ دیکھیں، کرنے والا بندہ ہونا وہ ہر طریقے سے کر سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز اور جو زبردست کاروبار ہے نا، جو میں نے دیکھا کہ جب میں آپ کو اکثر شیئر کیا نا کہ میں ہری پور گئی تھی ان کے گھر، تو میں نے دیکھا وہ اتنے اچھے لوگ تھے، کتنا پیارا ان کا گھر تھا، لیکن ماشاء انہوں نے اپنے گھر میں ایک دکان بنائی ہوئی تھی پرچون کی، جس میں چاول، دال، مسالے، ہر چیز موجود تھی۔ تو سب سے بیسٹ آپشن جو ہے نا وہ یہ کہ آپ 40 50 ہزار روپے کی مطلب یہ کر لیں، ایک دفعہ لگا لیں، اپنے انویسٹمنٹ کر لیں، اور اس کے بعد وہی سامان بیچیں اور وہی پیسہ بار بار اپنے کاروبار میں ڈال کے ایک زبردست سی کامیاب پرچون کی دکان آپ گھر سے ہی شروع کر سکتی ہیں۔ بس میری پیاری بہن، کرنے والا بندہ ہونا چاہیے، ہمت والی عورت ہونا چاہیے، کچھ بھی کر جاتی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ ایک عورت مرد سے زیادہ سمجھدار، سلجھی ہوئی اور عقل مند ہوتی ہے، وہ گھر کو بہت اچھا چلا سکتی ہے، لیکن جب وہ چلانے پر آئے۔ اور 1 2 طریقے شیئر کروں گی آپ کے ساتھ بچت کے، کہ بہت ساری بہنیں کہی تھی کہ آپ ہی بچت نہیں ہوتی، پیسے نہیں بچتے، تو اس کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ آپ کو خود پر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اپنے اخراجات کو آپ خود پہلے دیکھیں، نوٹس کریں کہ آپ کے گھر میں کہاں خرچ زیادہ ہو رہا ہے، اس کے بعد آپ اس خرچ کو کنٹرول کریں، پیسوں کو لگانا تھوڑا کم کریں، اپنے پیسوں کو تھوڑا بچا کے رکھیں گی، تبھی جا کے جو ہے نا آپ اپنی زندگی میں آئے کچھ کر سکیں گی۔ یا تو پھر تلی میں آیا اور گلی میں آیا کھایا والے کام آپ کریں گی نا، تو پھر نہ آپ کا کوئی مستقبل ہے اور نہ آپ کے بچوں کا، کیونکہ ایک مڈل کلاس ہاؤس وائف بچت کر کے ہی اپنے گھر کو جو ہے نا بچا سکتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز، اگر بچت نہیں ہوتی تو آپ کوئی اعتباری بندہ، یا پھر کوئی اعتباری بندہ بھی نہیں ہے تو ایک ڈولی لے لیں اور ایک قسط کے طور پہ ہر مہینے 1000 2000 روپے آپ ڈولی میں ڈال لیا کریں۔ اس طریقے سے سال میں آپ سیدھی بھلی بچت کر لیا کریں گی، اور جو ہے نا آپ اس سے کوئی بھی کاروبار جو ہے نا وہ کر سکتی ہیں۔ تو بس یہ تھا میرا آج کا خوبصورت سا ولاگ، جس میں نے آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بچت کریں، مستقبل بنائیں۔ دیکھیں، جب تک آپ ایک سادہ زندگی نہیں اپنائیں گی نا، تب تک آپ کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا، کیونکہ جتنی خواہشات انسان کی ہوتی ہیں نا، خواہشات انسان کو ذلیل کرتی ہیں۔ تو اگر چاہتی ہیں نا کہ آپ بھی اپنے خواہشات کے ہاتھوں ذلیل نہ ہوں، تو آج سے ہی اپنی ضرورتوں کو فوقیت دیں اور اپنی خواہشات کو دبانا شروع کر دیں۔ یقین کریں میری پیاری بہن، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اور اگر کچھ کرنا چاہتی ہیں تو اس کے تو میں نے آپ کو آئیڈیاز دے ہی دی، اور خدا رہا یہ جو آن لائن اسکیمز آج کل چل رہے ہیں کہ اتنی رائٹنگ کرو اتنا پیسہ ملے گا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف عورتوں کو ورغلانے کے الٹے سیدھے طریقے ہیں۔ جو بھی کرنا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے باعزت طریقے سے کریں۔ جو دیکھیں، چڑیا بھی اگر نکلتی ہے رزق کو تلاش کرنے، تو اللہ تعالیٰ شام کو اس کو گھر میں پیٹ بھر کے پہنچاتا ہے۔ تو بات یہ ہے نا کہ اللہ نے کہا کہ میں رزق کا وعدہ کیا، لیکن تم نکلو تو صحیح، محنت تو کرو۔ جب تم نکلو گے، محنت کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارا پیٹ بھرے گا۔ چلیے، لیتی ہوں آپ سے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو ولاگ پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ اپنی رائے آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ باکس میں آ کے ضرور بتانی ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا۔ تو یہ تھی میری خوبصورت رمضان کی چھوٹی سی تیاری شیئر کی۔ لیتی ہوں اجازت، رکھیے گا اپنا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔